وہ آپ کا نام نہیں لے سکتی، آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. اور دوسروں کو بلاتے ہیں، مجھے نانی کہہ کے بلاتے ہیں. تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں، کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں، آج آپ بھی نانا دادا ہوتے. جو ابھی آڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز لاہور میں کارکنوں سے خطاب کر رہی ہیں. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے نوجوان نسل ہی پاکستان کی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ینگ پارلیمنٹیرینز کی تعداد مسلم لیگ نون کی سب سے زیادہ ہے. مزید ان کی جانب سے کہا گیا ہے مسلم لیگ نون نے صرف نعرے بازی نہیں بلکہ عملی اقدامات کیے ہیں. آن کا کیس ہے، کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ جمائمہ خان اون کرتی ہے، اس کو یہ اون نہیں کرتا اپنی بیٹی کو. اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے. میری 2 بیٹیاں، میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دوں اور میں کسی اور سیاسی فائدے کو کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کر دوں. ہر باپ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ہر ماں اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے، ہر بھائی اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. آپ کو اپنی سیاست پیاری ہے لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مجرم ہے آپ، وہ آپ کا نام نہیں لے سکتی، آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. اور دوسروں کو بلاتے ہیں، مجھے نانی کہہ کے بلاتے ہیں. تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں، کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں، آج آپ بھی نانا دادا ہوتے. کیا سبق دے رہے ہیں قوم کے نوجوانوں کو؟ میں کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہتی، مگر یہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. یہ بات اپنی بیٹی چھپانے کا نہیں، یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں قوم سے جھوٹ بولا، آپ نے اپنے ووٹرز سے جھوٹ بولا، آپ نے قوم کے نوجوانوں سے جھوٹ بولا، آپ نے ان کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھا کہ آپ ان سے سچ بولیں. تو جواب تو دینا پڑے گا. یہ جو بھاگ رہے ہیں کورٹ سے، ایک طرف نواز شریف صاحب کی بے گناہ ہوتے ہوئے 200 پیشیاں ہیں اور ایک طرف 2 پیشیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بار بار عدالت بلا رہی ہے، حاضر ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ. نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف حاضر ہو، ہفتے میں 5 دن بیٹی کے ساتھ حاضر ہو. وہ حاضر ہوتا تھا، میں بھی حاضر ہوتی تھی. تو آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ جو بستر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں نا، چارپائی کے نیچے، بیڈ کے نیچے، پولیس آ گئی ہے، چلی گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جو اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے، یہ کیوں ہے کہ جلسے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کل ریلی نکال رہے تھے، اور یہ بھی میں بتا دوں وہ ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ اکٹھا نہیں ہوا. بہت بری بات ہے، سیاسی کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ سیاسی کارکن ہے؟ 2014 میں دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے دھرنے میں پولیس والوں کو ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی. یاد ہے نا وہ سب؟ کل بھی دنیا نے دیکھا کہ پولیس والوں کو درجنوں پولیس والی زخمی ہوئے. کارکنوں، سیاسی کارکنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کو لے کے رو رہے ہیں، اس کو لے کے ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو سیاسی کارکن کر کیا رہے ہیں. وہ پولیس کی گاڑیاں جلا رہے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو ڈنڈے مار کے توڑ رہے ہیں. پولیس کے نوجوان، وہ بھی کہ پولیس کے نوجوان بھی کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں. یا قاسم اور سلیمان کی زندگی کی قیمت ہے اور میرے پولیس والوں کے نوجوانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو، اس کی جان کی بھی قیمت ہے.